کیا آپ جانتے ہیں ایک نبی ایسے شخص سے علم سیکھنے کے لیے گئے جس سے اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا فرمائے تھے۔ آخر وہ شخص کون تھے اور انہوں نے بچے کا قتل کیوں کیے؟ انہوں نے کشتی میں سوراخ کیوں کی اور بنا مزدوری لیے دیوار کیوں بنا دیے؟ آئیے قرآن کی روشنی میں اس عظیم واقعے کو جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے حضرت خضر علیہ السلام کے اس مشہور واقعے کی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سورہ الکہف میں فرمائے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، اللہ کی حکمت اور علم کی اہمیت سکھاتا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص پوچھتے ہیں کہ کیا آپ سے بھی زیادہ علم والا کوئی شخص ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اور کچھ روایات میں آتا ہے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں بھی کرتے تھے، اور وہ جگہ کا نام ہے کوہ طور پہاڑ۔ وہاں پر اللہ سے باتیں بھی کرتے تھے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگر آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا کہانی سننا ہے تو کامنٹ میں لکھیں اسٹوری آف موسیٰ علیہ السلام۔ بائی دا وے، تو اس ٹاپک پر آتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کا حکم دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سفر کے لیے روانہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بولے تھے کہ جہاں پر یہ مچھلی اچھل کر چلی جائے تالاب میں، وہیں پر خضر علیہ السلام ملیں گے۔ تو کچھ دیر بعد مچھلی تالاب میں اچھل کر چلی گئی، تو وہیں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوا۔ تو ملاقات ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم آپ کو دیے ہیں وہ میں بھی حاصل کر سکوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام بولے آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے آپ اطمینان رہیے، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے تو پھر ساتھ چلیے، لیکن ایک شرط ہے، جو کچھ میں کروں گا اس پر آپ سوال نہیں کریے گا جب تک میں اس کی وضاحت نہ دے دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شرط کو قبول کرتے ہیں۔ دونوں غریب لوگوں کی کشتی میں سوار ہوئے۔ ان لوگوں نے بنا پیسے لیے انہیں بیٹھا لیے، لیکن اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کرنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر دیکھنے لگے، اور انہوں نے کہا یہ غریب لوگوں کی کشتی ہے، آپ اس میں سوراخ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام بولے میں نے پہلے ہی کہا آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ آگے چلتے ہوئے انہیں ایک بچہ ملا، اور اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر بولنے لگے آپ اس بے گناہ بچے کو کیوں قتل کر دیے؟ حضرت خضر علیہ السلام بولے کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ پھر دونوں ایک بستی میں پہنچے، اور وہاں کے لوگ ان کی مہمان نوازی نہیں کیے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو مفت میں سیدھا کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر دیکھنے لگے اور بولے آپ نے اس دیوار کو مفت میں کیوں سیدھا کر دیے؟ آپ چاہتے تو اس کی رقم بھی لے سکتے تھے۔ اب یہیں پر دونوں کا سفر ختم ہو گیا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں کاموں کی حکمت بتائیں۔ پہلی حکمت غریب لوگوں کی کشتی تھی، اور آگے ظالم بادشاہ ہر صحیح سلامت ناؤ کو چھین لیتا تھا، اسی لیے معمولی نقصان دے کر میں نے پوری کشتی بچا لی۔ دوسری حکمت میں نے اس بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ بڑا ہو کر کے اپنے مومن ماں باپ کے لیے فتنہ بن جاتا، اور اللہ چاہتے تھے کہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائیں۔ تیسری حکمت میں نے اس دیوار کو اس لیے ٹھیک کیا کیونکہ وہ دیوار ایک یتیم
بچے کا تھا اور اس کے ماں باپ بہت ہی نیک تھے اور اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بڑا ہونے تک وہ خزانہ محفوظ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تینوں حکمت کے بارے میں جانے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت خضر علیہ السلام تو پہلے سے ہی جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور اس واقعے کو جان کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی حیران رہ گئے۔ اس واقعے سے ہمیں دو بڑی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلا، کبھی کبھی جو چیز ہمیں بری لگتی ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔